اداکارہ سمی خان پر پروڈیوسر نعیم بھٹی نے ایف آئی آر درج کروا دی۔ اداکارہ سمی خان پر پروڈیوسر نعیم بھٹی نے ایف آئی آر درج کروا دی۔ ایف آئی آر کے متن میں کہا گیا کہ سمی خان نے ڈراموں میں کام کرنے کے لیے 5 لاکھ روپے لیے جو واپس نہیں کیے۔ 1 سال سے نہ رقم واپس کی نہ ڈراموں میں کام کیا۔ تھانہ شاہدرہ میں اداکارہ سمی خان پر دفعہ 406 کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ سمی خان کی تلاش میں پولیس نے ان کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا لیکن سمی خان وہاں موجود نہیں تھی۔ صحافی خرم اقبال کو پیکا ایکٹ کے تحت حراست میں لینے کے بعد رہا کر دیا گیا۔ نجی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق صحافی اور اسلام آباد بیورو کے پروڈیوسر خرم اقبال کو سادہ لباس میں ملبوس افراد کے گھر سے لے جانے کے واقعے نے سیاسی اور صحافتی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ انہیں کئی گھنٹوں حراست میں رکھنے کے بعد رہا کر دیا گیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کا انڈونیشیا کا دورہ، صدر اور عسکری قیادت سے اہم ملاقات۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سندھو انڈونیشیا کے سرکاری دورے پر جکارتہ پہنچ گئے۔ مسلح افراد کے شعبۂ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سندھو کی انڈونیشیا کے صدر پربووو سے ملاقات میں پاکستان اور انڈونیشیا کی دیرینہ برادرانہ شراکت داری پر زور دیا گیا۔ علی امیر گنڈاپور نے عمران خان کو اپنی آنکھ عطیہ دینے کا اعلان کر دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امیر گنڈاپور نے بانی PTI عمران خان کو آنکھ عطیہ دینے کا اعلان کر دیا۔ میڈیا کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ میرے حلقے سے لوگ مجھے میسیجز کر رہے ہیں کہ ہم بھی عمران خان کو اپنی آنکھ عطیہ کریں گے۔ عطیہ دینے والوں کو پوری لسٹ بنائی ہے۔ عمران خان کی صحت پر تفتیش ہے، ہر کوئی ان کے لیے فکر مند ہے۔ کراچی سپر ہائی وے پر خوفناک ٹریفک حادثہ، 12 افراد جاں بحق، کئی زخمی ہو گئے۔ کاٹھیوار کے قریب آئل ٹینکر، مسافر بس اور متعدد گاڑیوں کے درمیان ہونے والے خوفناک حادثے میں 12 افراد جاں بحق جبکہ کئی زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق افراد میں 3 خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، جن کے باعث واقعے نے انتہائی افسوسناک صورتحال اختیار کر لی۔ حادثہ تیز رفتاری اور گاڑیوں کے لیے بے قابو ہونے کے باعث پیش آیا۔ سولر نیٹ میٹرنگ کی نیپرا اور حکومتی پالیسی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئی۔ نجی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق عدالت نے وفاقی حکومت، نیپرا اور لیسکو سے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے فوری حکم امتیازی جاری کرنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے فریقین سے جواب طلب کر لیا ہے۔